بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یہ نہیں کہ اس دن مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور نئی زندگی دی جائے گی۔ آج کے دور میں مختلف سائنسدان بھی اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تاہم قیامت کے متعلق بہت سی نشانیاں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا تھا۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں کسی حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ برہنہ پاؤں، ننگا جسم اور محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارات تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ دونوں علامات ہو بہو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کے دور میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگے بدوؤں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث کے دوسرے حصے کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو مالک اشعری نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، شراب پینے اور گانے کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، اور یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ کچھ متکبر لوگ ایک بلند پہاڑی کے دامن میں رہائش کی غرض سے جائیں گے، وہاں چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لے جایا کریں گے۔ ایک دن ان کے پاس ایک فقیر اپنی ضرورت کے لیے آئے گا، وہ ان کو کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے رات کی رات میں وہ پہاڑ ان پر گرا کر ان میں سے بہت سوں کو ہلاک کر دے گا، اور جو باقی بچیں گے ان کو قیامت کے دن کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، طلاق دینا ایک معمولی سی بات ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف، جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھار لیں گی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ گویا یہ حلال آ رہا ہے یا حرام کا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پھر سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح کا ہوگا۔ اس کے لحاظ سے آج ہر شخص وقت کی کمی اور اس کے جلد گزرنے کی شکایت کر رہا ہے، جو قیامت کے پورے ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان کے حوالے سے بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان انسانی تاریخ میں آخری رمضان المبارک کی حیثیت سے ہوگا، جس کے بعد یہ مبارک مہینہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات
1 سال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ وہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ اس کو سن کر انسانوں سمیت تمام مخلوقات سے ہم جائیں گی اور اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گی، یہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ ناکام رہیں گے اور اس کی کھوج نہ لگا سکیں گے۔ یہ بات بھی مختلف روایات میں آتی ہے کہ جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت اور اس کی علامات سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جتنا شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ بخاری شریف میں بھی آیا ہے کہ مسلمان آخری امت ہیں اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ترین وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔